وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی، اب اس سے بڑھ کے آگے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی. نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، نبی صدا تعریف کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر کی. نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، صداقت میں ہوئی شہرت کے کس کی جا بجا صدیق اکبر کی. کمی کیسی نصیب ان کے مدارج میں، مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی. احباب وقار، آج کی یہ تقریب انجمن خدام صوفیہ کے تحت مسجد المدینہ میں انعقاد پذیر ہے، جس میں اور آپ ہم سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس بار پاک اور بلند بالا عظمت و شان والے گھر میں اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. احباب وقار، چونکہ دو بیان کا انعقاد کیا گیا ہے، جو اصل بیان ہے وہ مولانا محمد علی کریمی صاحب خطیب طلحہ مسجد رام گڑھ مجاہد آباد آپ خطاب فرمائیں گے. الحمدللہ بڑی علمی شخصیت ہے، پروفیسر ہے. ایک طالب علم کی گفتگو اور ایک عالم دین کی مکمل پروفیسر کی گفتگو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ہم طالب علم ہیں، تو طالب علم کے زمانے میں جو اپنے مدرسے سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اس مدرسے سے جامعہ نعمہ گڑیشو سے جو ہمیں فیض مل رہا ہے، اپنے علم کے مطابق جو بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں سے کچھ ملفوظات سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بیان کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس پر حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب وقار، بھی حضرت فرما رہے تھے کہ آپ منبر پر بیٹھ خطاب کریں گے کہ کھڑے ہو کر؟ میں نے کہا کھڑے ہو کر. اس کی بھی ایک وجہ ہے، یہ پھول کی پتیاں ہیں، ان کا بڑا احترام. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ سے جفا کی جس نے گلاب کا پھول سونگا اور میری ذات پہ درود نہ پڑا. اس پھول کا بھی احترام ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے پسینے سے بنا ہے. یہ مسلم شریف کی جلد نمبر 3 میں اس کا حوالہ مل جائے. تو اس کا بڑا احترام ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ محفل کی رونق بن جاتی ہے، اس سے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو احباب وقار، تو میں نے تو 40 منٹ کی گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں نے کہا کھڑے ہو کر ہی کر لیں. تو احباب وقار، میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کا میرا عنوان ہے، اس کا آغاز آپ کے نام سے کرتا ہوں. آپ عوام الناس کے اندر تو ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہیں، لیکن آپ کا اصل نام عبداللہ ہے. آپ کا اصل نام
عبداللہ ہے، اور آسمانوں پہ عبداللہ جبرائیل کا نام ہے۔ آسمانوں پہ جبرائیل کا اصل نام عبداللہ ہے، اور نیچے زمین پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، جن کا نام ابو ہریرہ ہے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور خود نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اب اس زمین والے عبداللہ کی بھی نسبت ہے، اور جو آسمان پہ عبداللہ ہے اس کی بھی نسبت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 کے اوپر، میرے آقا انعامدار مدنی کائنات سرور کائنات سرور کائنات منبع انوار کائنات مجموع تخلیق کائنات رحمت للعالمین رحمت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہوں، میرے 2 وزیر جو زمین پر ہیں وہ ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ہیں، اور فرمایا آسمانوں پہ میرے 2 وزیر ہیں، وہ ایک جبرائیل کی ذات ہے اور دوسری میکائیل کی ذات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے 2 وزیر جو زمین پر ہیں ان میں سے بھی ایک کا نام عبداللہ ہے، آسمانوں پہ جو آپ کے وزیر ہیں ان کا نام بھی ایک عبداللہ ہے۔ عزیزان گرامی کا چھٹی پشت سے سیدنا صدیق اکبر کا چھٹی پشت واسطہ نبی پاک علیہ السلام کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام حضرت عثمان ابو قحافہ، حضرت عثمان ابو قحافہ کے والد کا نام عامر، عامر کے والد کا نام عمر، عمر کے والد کا نام آ جاتا ہے کعب، اور کعب کے والد کا نام آ جاتا ہے مرہ۔ یہاں پر پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب والدہ اور والد کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن کی عالم میں ہیں کہ آپ کی یہ شان رہی ہے کہ آپ کو بچپن میں بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کفر و شرک سے نفرت تھی۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کو بت خانے میں لے آتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کیجئے۔ آپ نے کہا ابا جان آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں باہر جا رہا ہوں، یہ خیال رکھنا یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی بے ادبی نہ کر دینا، ان کی نافرمانی نہ کر دینا، ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ کہا ابا جان آپ باہر چلے جائیں، میں ان سے اکیلے میں ان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں باہر جا رہا ہوں، تم ان سے بات کرو۔ آپ ان کے پاس اکیلے آ جاتے ہیں، آپ اس بت کو کہتے ہیں انی جاعل النفس کا اے بت میں ننگا اے بت میں بھوکا ہوں، کیا تو مجھے کھلا سکتا ہے؟ وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا انی عام نفس کا اے بت مجھے بتا میں ننگا ہوں، کیا تو مجھے کپڑے پہنا سکتا ہے؟ پھر کہاں سے خاموشی رہتی ہے، جواب نہیں ملتا ہے۔ تیسرا جواب کہتے ہیں کیا تو اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ پھر جواب نہیں ملتا ہے۔ پھر زمین سے پتھر اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھا کر بت کو مارتے ہیں، بت زمین پر گر جاتا ہے، بت کے گرنے کی آواز سنتا ہے، اندر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے یہ کیا بےدبی کرتی ہے؟ سمجھا کر کیا تھا یہ تمہارے خدا ہے، ان کی بےدبی نہیں کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ کہا پاچا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ کہا میں نے اسے کہا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے تو کھانا کھلا سکتا ہے۔ کہا جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا میں ننگا ہوں، تو مجھے کپڑے پہنا سکتا ہے؟ مجھے جواب نہیں ملا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تو اپنا دفاع کر سکتا ہے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ کہا جو کھانا نہ کھلا سکے، پہننے کے لیے کپڑے نہ دے سکے، جو اپنا دفاع نہ کر سکے، ابا جان کو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں اس کو خدا نہیں مانتا ہوں۔ آپ کے والد آپ کا بازو پکڑتے ہیں، آپ کی والدہ کے پاس لے آتے ہیں، آپ کی والدہ کو آ کے سارا واقعہ سناتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے جا کر بت خانے میں یہ کیا ہے۔ کہا اس کا قصور نہیں ہے، اس کو برا بھلا نہ کہنا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی 148 کے اوپر یہ حدیث
مل جائے گی. اور آپ کی وعدہ فرماتی ہیں یا امت اللہ علی تحقیقی الى بشری بولدی صدیقی محمد او صدیق و او رفیق. فرمایا اس کا قصور نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. کہا کیوں چھوڑ دوں, اس کا قصور کیسے نہیں ہے؟ کہا یا امت اللہ علی تحقیقی لبشری. کہا جب یہ پیدا ہوا, جس رات کو اس کی ولادت ہو رہی تھی, کہا مجھے ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی کہ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو, تیری گود میں ایک صدیق آ رہا ہے. آپ کی گود میں ایک صدیق آ رہا ہے. کہا جو میرے محمد کا یار بھی ہوگا اور میرے محمد کا رفیق بھی ہوگا اور غار کا ساتھی بھی ہوگا. عزیزان گرامی کا آپ کی ولادت کے ساتھ ہی جو آپ کو صدیق کا لفظ ملا ہے, یہ آپ کو رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے. اس لیے آپ اس نام سے زیادہ لقب سے مشہور ہوئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملقب کر کے بھیجا ہے. اور اسی طرح آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ زمانہ جاہلیت میں اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا, اس کے بعد بھی آپ کفر کے اندھیروں میں تھے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس اپنے والد کا بازو پکڑتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے والد ہیں, آپ ان کو کلمہ پڑھائیے. کہا ابو بکر صدیق یہ تو اتنے ضعیف ہیں, آپ ان کو کیوں لے کر آئے ہو, مجھے بتاتے میں خود چل کر ان کے پاس چلے جاتا. کہا نہیں یا رسول اللہ, یہ صدیق اکبر کی محبت بول کیجئے, کیسی ہے نبی کے ساتھ. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے پاس جائیں, یہ میری محبت گوارا نہیں کرتی ہے, اس لیے میں اپنے والد پاک کے پاس لے کر آ رہا ہوں, آپ ان کو کلمہ پڑھائیے. نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے والد ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کو قبول فرما لیا. عزیزان کرام, آپ کے والد محترم 97 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے. غالباً آپ 12 سال یا 13 سال کا عرصہ حدیث کے کتب میں آتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے کے بعد زندہ رہے. اس کے بعد 97 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا. یہ آپ کے والد محترم, میں خلاصے کی صورت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان گرامی کا آپ کی والدہ محترمہ کا ایمان کی بات بھی سن لیجیے. آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت سلمہ ام الخیر ہے, حضرت سلمہ ام الخیر ہے, جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی دعوت سے 38 سے 39 لوگ ایمان لے آئے ہیں, تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ آپ برملا اعلان کیا جائے. آپ نے منع فرمایا. آپ نے پھر اصرار کیا, نبی پاک علیہ السلام نے پھر منع فرمایا. تیسری بار آپ نے پھر اصرار کیا, آپ نے پھر منع فرمایا, حتیٰ کہ آپ بار بار اصرار کرتے رہے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی. آپ سارے مسلمانوں کو لے کے حرم کعبہ میں تشریف لے آئے, بیٹھ گئے. پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے, انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی تبلیغ شروع کی, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا شروع کیا. جیسے جیسے آپ تبلیغ کرتے گئے کفار کو آگ لگتی گئی, وہ آگ میں گولا ہوتے گئے. پھر ایک دم انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر حملہ کر دیا. کفار و مشرکین جب ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر بڑا مارا. حضرت ابو بکر صدیق کو عتبہ بن ربیعہ نے آ کر نیچے گرایا, دھکا دیا. سیدنا صدیق اکبر نیچے گر گئے, آ کر آپ کے پیٹ پہ بیٹھ گیا, اپنے پاؤں سے بھاری جوتی اتاری. سیدنا صدیق اکبر اپنے منہ پہ جوتیاں ماری, جس کی وجہ سے آپ کا منہ سوج گیا, اتنا سوج گیا کہ آپ کی چہرے کے سوجن کے اندر آپ کی ناک نظر نہیں آتی تھی. اتنا چہرہ سوج گیا, ناک سے خون بہ نکلا, ہونٹ پھٹ گئے, ہونٹوں سے خون بہ نکلا. جب آپ کو اٹھایا گیا, آپ کے قبیلہ بنی تیم کو پتہ لگا, وہ بہت دوڑتے ہوئے آئے, کفار و مشرکین کو پیچھے دیا. سیدنا صدیق اکبر کو چادر میں لپیٹا اور لے کر جب ابو قحافہ کے گھر پہنچتے ہیں, سارے کھڑے ہیں. اب صبح کا وقت ہے, ہوش نہیں آئی. ابو بکر صدیق کو آوازیں دیے جا رہے ہیں, ہوش نہیں آتی ہے. لیکن عزیزان گرامی کا سورج غروب ہونے کا وقت آیا, ابو بکر صدیق کو کچھ ہوش آئی. لوگوں نے پوچھا بتاؤ صدیق اکبر کیا حال ہے؟ اس وقت بجائے اپنا حال بتانے کے جو زبان اقدس سے پہلا جملہ نکلا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ میری چھوڑو مجھے میرے یار محمد مصطفیٰ کی خبر. لوگوں کیسے ہیں؟
کیسے ہیں؟ آپ کے قبیلے والے آپ پر غضبناک ہوئے اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر کو کہنے لگے ان کا خیال رکھنا، جب والدہ اکیلی رہیں گی تو والدہ سے کہنے لگے مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیجیے وہ کیسے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لائے، کہتے عمر کی والدہ کہ ام جمیل نبی کی خبر دو، میرا بیٹا صدیق پوچھتا ہے۔ کہا نہ میں نبی کو جانتی ہوں نہ صدیق کو جانتی ہوں، ہاں اس وقت میں بتا سکتی ہوں جب تم مجھے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس لے جاؤ، کیونکہ آپ نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ اس کے اندر بھی کوئی کفار مشرکین کی کوئی سازش ہو جس کے تحت اس عورت کو بھیجا گیا ہے، لہٰذا آپ ساتھ نہیں۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے ہو گئے، اور آپ نے کہا اے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیڑا غرق کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فنا کر دے جنہوں نے آپ کو یہ اذیت پہنچائی ہے، آپ کا یہ حال کیا ہے۔ کہا ام جمیل میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ تم میرا حال دیکھ کر ان کو بددعائیں دو، میں نے اس لیے بلایا ہے مجھے میرے مصطفیٰ کبھی والے کی خبر دو وہ کیسے ہے۔ کہا نبی پاک علیہ السلام دار ارقم کے اندر ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں۔ کہا پھر میں خدا کی قسم اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنے آنکھوں سے اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک سائڈ سے پکڑا، دوسری جانب سے ام جمیل نے آپ کو تھاما اور آپ کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب نبی کی خدمت میں پہنچتی ہیں تو جب سیدنا صدیق اکبر کی نظر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر پڑتی ہے، بددعا کے چہرے پر پڑتی ہے، فوراً قدموں میں گر جاتے ہیں، قدموں کا بوسہ لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دیگر مسلمان جب سیدنا صدیق اکبر کی حالت دیکھتے ہیں، سارے مسلمان سیدنا صدیق اکبر کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں، ہر بندہ بوسے دے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اٹھایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے، آپ کے ماتھے کو آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے اور آپ کی آنکھوں سے زاروں کتاب اشک جاری ہو گئے ہیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں حضرت سلمہ ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی اسلام میں داخل کر لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی والدہ کے ایمان لانے کی دعا کی، پھر آپ کی والدہ کو دعوت دی ہے۔ آپ کی والدہ نے فوراً آپ کے قدموں میں گر کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا ہے۔ آپ کی والدہ بھی آپ کے اس تبلیغ کے بعد، اس اعلان کے بعد جب کفار و مشرکین نے آپ کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا، گھر سے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھ کر آپ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ آپ کے والد اور والدہ کا اسلام لانے کے واقعہ۔ آئیے اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر بندہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ کا سفر، پہلے آپ کا کاروبار مکہ کی حدود تک محدود تھا، کچھ وسیع ہوا تو پھر مکہ سے باہر بھی آنے جانے لگا۔ تو آپ جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت راستے میں آپ کچھ خواب دیکھا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے ایمان کی بات کرنے لگا، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ایک دن ملک شام کے سفر میں خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس کی روشنی ہر جگہ پھیل گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سارے ٹکڑے ایک جگہ پہ جمع ہونے شروع ہو گئے اور وہ جمع ہو کر ابو بکر صدیق کی گود میں پورے کا پورا چاند اتر آیا۔ یہ آپ نے خواب دیکھا۔ آپ نے اپنے سفر کے دوران ملک شام کے ایک راہب بحیرہ، اس کا نام تھا، اس سے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ انجیل کا بہت بڑا عالم تھا وہ راہب۔ کہنے لگا آپ مکہ سے آئے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا قریش سے میرا تعلق ہے۔ کہنے لگا تم پیشے سے کیا ہو؟ کہا میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ کہا جو تمہارا خواب ہے خدا اس کو سچ کرنے والا ہے۔ کہا وہ کیا خواب ہے؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے مکہ کی سرزمین پر وہ نبی آنے والا ہے جس کی بشارتیں ہماری کتابوں میں مل رہی ہیں۔
اور فرمایا ان کے زمانہ کے اندر تم ان کے وزیر ہوگے اور ان کی وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے۔ ابو بکر صدیق نے یہ خواب کا جواب سن لیا، آپ نے اس بات کو اپنے اندر رکھا، اور جب آپ سیدنا صدیق اکبر کی یاری بھی نبی پاک علیہ السلام سے بڑی تھی، ہر کام ساتھ کیا کرتے تھے، کبھی کہیں جانا ہے اکٹھے ساتھ جاتے تھے، کوئی مشورہ لینا ہے تو ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ اگر خدیجہ الکبریٰ کو کوئی پیغام بھیجنا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کو سہارا بنایا کرتے تھے۔ اس طرح کی رفاقت تھی اور وہ میل جول بڑھ چکا تھا۔ آپ سفر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے بہت سے کمالات کا مشاہدہ بھی کرتے تھے، بہت مشاہدے بھی کرتے تھے، طرح طرح کے معجزات دیکھنے کو ملتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب نبی کریم علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے ہوئے، اوپر سے راہب کی وہ تعبیر بھی سن لی، آپ نے کہا اب یہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت جن گھڑیوں کا انتظار تھا حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ احباب سی وقار دو تین باتیں اور علامہ صاحب کی موجودگی میں، اس کے بعد بلا تاخیر آپ کا کتاب شروع ہوگا۔ عزیزان گرامی کا توجہ، اب اس بات کو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دل کے اندر چھپا لیا، اور سفر کے دوران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مشاہدہ کیا کرتے تھے تو آپ کو یقین تھا کہ جس نبی کی رب دوسری کتابوں میں بشارتیں دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں، یہی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یہی اعلان نبوت کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے دعوے نبوت پر کوئی دلیل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے دعوے نبوت پر دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام کے اندر دیکھا تھا۔ آپ نے فوراً یہ جواب سننے کے بعد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ ایمان لے آئے۔ عزیزان گرامی کا ایمان لانے کے بعد پھر کچھ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رکوع نمبر 3 میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا جو نون ہے یہ نون تاکید کا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، والجوع اور بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال اور مال کے نقصان کے ساتھ، والانفس اور جان کے خوف کے ساتھ، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے۔ فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں۔ کب؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہماری طرف سے تو وہ اس میں صبر کرتے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں کہ جب مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا بے شک ہم تیرے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ مصیبت میں صبر کر لیتے ہیں، کہ کلمات ادا کر لیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پوچھا خوشخبری کیا ہے؟ کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ ان پر درود بھی بھیجتا ہے، اپنی رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور فرمایا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں۔ اب آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ کا ہزاروں کا لین دین تھا، لیکن آپ جانتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، ارے میں تو محکمہ دیت کا وہ ایک حاکم بھی ہوں، کیونکہ خون بہا کا جو ذمہ داری تھی وہ بھی ابو بکر صدیق کے اوپر تھی کہ اگر قریش کے اندر کوئی قتل ہو جاتا تو اس کا فیصلہ ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے۔ کہا اسلام لانے کے بعد آپ جانتے تھے کہ میری شان و شوکت مجھ سے چھن جائے گی اور یہ لوگ جو ہیں میرے خلاف ہو جائیں گے، میرے عزیز و اقربا جو آج میرے ساتھ ہمدردیوں کا دعویٰ کرتے ہیں یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، یہ مجھے تنم و تنہا کر دیں گے، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ جس کملی والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، جس کے اس طرف جس کا اس وقت میں حامی بن رہا ہوں، وہ بھی اس سفر میں تنہا ہے، اور لیکن آپ نے بے چین و
چلا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لائے. اور ایمان لانے کے بعد جب آپ کے ساتھ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ مکہ کے حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کر جب آپ نے تبلیغ توحید کا اعلان شروع کیا تو اس وقت آپ کو ذل و خوف کیا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. آپ نے پھر بھی بے چین و چلا اس کو قبول کیا. عزیزان گرامی کا تو یہی وہ وجہ ہے کہ رب رسول جلال نے سیدنا صدیق اکبر کو پھر مقام بھی عطا فرمایا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو تب بھی رب کا قرآن اتر رہا ہے. اگر غارِ ثور کے اندر ہیں تب بھی رب کا قرآن اتر رہا ہے. اگر غلاموں کو خرید رہے ہیں تب بھی رب کا قرآن اتر رہا ہے. اگر سیدنا صدیق اکبر نبی کے معراج کی تصدیق کر رہے ہیں تو تب بھی رب کا قرآن اتر رہا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر اگر اللہ کا خوف رکھ کر راتوں کو رو رہے ہیں تب بھی رب کا قرآن اتر رہا ہے. عزیزان گرامی کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی جان، مال، تن، دولت سب نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر قربان کر دیا. اس میں سے ایک آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک کی باری آئی، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں آج مسلمانوں پر ایک وقت آ چکا ہے جس میں مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی بڑی کمی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں. سب نے کوئی چاندی دے رہا ہے، عثمان عبد الرحمن بن عوف چاندی دے رہے ہیں، عثمان بن عفان جانوروں کی سواریاں پیش کر رہے ہیں. سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق غزوہ تبوک کے لیے مال و دولت پیش کر رہے ہیں، اثار کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوچا کہ آج موقع ہے صدیق اکبر سے آگے نکلنے کا. نیکیوں میں ہماری طرح نہیں، ہم تو دنیا داری میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ساتھ والے نے مکان 10 مرلے میں بنایا، میں کہتا ہوں 15 مرلے میں لینا ہے، اس کی گاڑی 10 لاکھ کی ہے، میں تو میں نے 15 لاکھ کی لینی ہے. ہم دنیا داری میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی دیکھیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. عزیزان گرامی اور بڑی توجہ طلب بات ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر جاتے ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی واپس آ رہے ہیں، ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق بھی واپس آ رہے ہیں. دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان واپس آ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اب بات آتی ہے جائے بال کی آتی ہے، خلیفہ اول کی بات آتی ہے، امیر المؤمنین کی آتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آتی ہے، پہلے مسلمان وقت کی آتی ہے. نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے صدیق اکبر آپ کیا چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب لے آیا ہوں، جو تن پہ کپڑے تھے وہ بھی پیش کر دیے اور بوری اون کی لپیٹی ہوئی ہے، بٹنوں کی جگہ جھاڑو کے 3 تنکے لگائے ہوئے ہیں. کہا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب کا سب لے آیا ہوں. کہا گھر میں چھوڑ کے کیا آیا ہو؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. اب یہ بات ہوگی. اب کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے، وہی لے کر آ گیا، سلام عرض کیا. نبی پاک اسلام نے دیکھا کہ جو لباس صدیق اکبر نے پہنا ہے، جو لباس صدیق اکبر نے پہنا ہے وہی لباس جبرائیل نے پہنا ہے. کہا جبرائیل صدیق اکبر اون کی بوری پہنتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کا جتنا مال تھا سب کا سب لے آیا ہے، لیکن تو نے یہ لباس پہنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے صدیق کی ادا رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ عرش پہ سارے فرشتوں کا لباس یہ بنا دیا. یہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت تھی. اسی طرح آخر میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں ٹھہرے تو ایک دن بڑی پیاس لگی، 3 دن ٹھہرے تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا صدیق پیاسا ہوا.
کہنے لگے کہ غار کے درمیان میں چلے جاؤ، وہاں پہ چشمہ بہہ رہا ہے، وہاں سے پانی پی لیں۔ صدیق اکبر حیران ہوا، لیکن آپ گئے، دیکھا کہ وہاں پہ پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آپ نے وہ پیا اور واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چشمہ کیسا ہے؟ کہا صدیق اکبر تمہاری پیاس کا اندازہ رب ذوالجلال نے لگا لیا تھا، اور جنت کے ایک فرشتے کو جس کو کوثر پہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے اس کو حکم دیا کہ آب کوثر سے ایک نہر کھود کے اس کا رخ غار ثور کے درمیان میں بناؤ۔ کہا یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک صدیق اکبر کا اتنا مقام ہے؟ کہا ہاں صدیق، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تیرا اتنا مقام ہے، اور کہا خدا کی قسم جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کو اعزاز حاصل ہے، رب ذوالجلال نے یہ عظمت کی شان عطا فرمائی ہے۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر سے محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح سیدنا صدیق اکبر راتوں کو کھڑے ہو کر مصلی پہ روتے ہیں تو اللہ کا قرآن اتر جاتا ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 والی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ آپ کی آنکھوں سے جب اشک بہتے ہیں تو رب کہتا ہے والی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں اللہ نے ان کے لیے 2 جنتیں بنا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ مصلی پہ آ جائے تو پھر بھی قرآن اترتا ہے، اگر غلام خریدے تو تب بھی رب کا قرآن اترتا ہے، اگر جہاد میں خرچ کرتا ہے تب بھی رب کا قرآن اترتا ہے، نبی کی معراج کی تصدیق کرتا ہے تب بھی رب کا قرآن اترتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر سے محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جناب علامہ حکیم بخاری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اس دوران آج کے ہمارے اس پروگرام کے خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی دامت البرکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں شیخ موجود الدین فاؤنڈیشن کی طرف سے انہیں دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب محمد منظرہ قادری صاحب سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کریں۔ جناب محمد منظرہ قادری۔ بڑی پیاری محبت میں بھی اور آپ بھی پڑھیں گے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق، ہر مصرے کے اینڈ میں صدیق اکبر انشاءاللہ آئے گا، کوشش بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے میں نے کہنا نہیں بار بار آپ نے مل کر کرنا ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یادگار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یادگار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، خدا الہی
آمین رحم فرما خادم صدیق اکبر جو چاہتا ہے وہ مل کر پڑھ لے الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر پر الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا اللہ اکبر یا رسول اللہ نبی کا اور خدا کا مدحہ وہ صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدحہ وہ صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا آخری شعر کہ لٹایا راہ حق میں گر گئی بات اس محبت میں لٹایا راہ حق میں گر گئی بات اس محبت میں لٹ لٹ کر حسن گر پڑ گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر لٹ لٹ کر کہ لٹ لٹ کر حسن گر پڑ گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا